بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ماہ ذی الحج میں اہل تشیع کی طرف سے عید غدیر منائی جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی وصیت فرمائی اور فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا۔ اگرچہ عید غدیر کا پس منظر تشیع کے ہاں کچھ اور ہے، انشاءاللہ ہم بعد میں اس کو بیان کریں گے، لیکن اس روایت کو حدیث غدیر کو سمجھنے کے لیے چند باتوں کا سمجھنا اور یہ بڑا ضروری ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں ہو کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے یہ کس جگہ پہ ہے۔ اگرچہ بعض محدثین نے اس روایت پر جرابی کی ہے اور فرمایا کہ یہ دیگر اصح اور صحیحین کی روایات کے خلاف ہونے کی وجہ سے یہ روایت درست نہیں ہے، لیکن جمہور محدثین نے اس کو روایت کو صحیح قرار دیا ہے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں سے اس کو قرار دیا ہے۔ تو اب چند باتیں سمجھنا ضروری ہیں اس روایت کو سمجھنے کے حوالے سے، اور اہل سنت والجماعت کا اس حوالے سے موقف کیا ہے۔ تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو مقام غدیر ہے، غدیر خم، مقام خم جو ہے یہ کس جگہ پر ہے۔ تو ذہن میں رہے کہ مکہ سے مدینہ کی طرف جاتے ہوئے جحفہ کے قریب ایک جگہ پر چند کنویں تھے یا چند تالاب تھے، وہاں پہ قافلے ٹھہرا کرتے تھے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر یہ ارشاد فرمایا، اس جگہ کو خم کہتے تھے، اور تالاب کی وجہ سے غدیر، تو اس اعتبار سے غدیر خم اس جگہ کو کہا جاتا ہے۔ اب دوسری بات یہاں پر ہے کہ اس مقام پر کتنے افراد اور کتنے لوگ تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کو بیان کیا۔ اگرچہ اس حوالے سے تشیع کے بڑے بڑے مبلغین، واعظین، ذاکرین وہ بیان کرتے ہیں کہ 1.25 لاکھ صحابہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام 1,14,000 یا 1,24,000 یا 1,44,000 صحابہ کرام وہ میدان عرفات میں تھے۔ غدیر خم کے مقام پر اتنی صحابہ کرام کی تعداد نہیں تھی، کیونکہ غدیر خم کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام حج سے فارغ ہوئے تو مکہ والے صحابہ مکہ میں رہ گئے، طائف والے طائف چلے گئے، عراق والے عراق چلے گئے، یمن والے یمن چلے گئے، شام والے شام چلے گئے۔ یہ صرف وہ صحابہ کرام تھے جو مدینہ یا مدینہ کے مضافات میں جانے والے تھے، اس قافلے میں وہ صحابہ کرام تھے۔ اور اس حوالے سے ہم تشیع کی کتب سے چند حوالہ جات جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ یہ مناقب آل ابی طالب ابن شہر آشوب کی ہمارے پاس ہے، اور اس کے اندر جو ہے یہ روایت باقاعدہ موجود ہے کہ وفی روایت عن الباقر علیہ السلام، یعنی کہ ابن ابی شہر آشوب کہتا ہے کہ امام باقر رحمہ اللہ تعالی سے روایت ہے ایک کہ قال لما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم غدیر خم بین 1,300، تو یہ گویا کہ امام محمد باقر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابن شہر آشوب کے مطابق کہ ان صحابہ کرام کی تعداد 1300 تھی۔ 1300 صحابہ کرام، یعنی 1,300 صحابہ کرام اس وقت موجود تھے۔ اچھا، یہ ملا باقر مجلسی کی کتاب بہار الانوار کی جلد نمبر 37 ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 165، صفحہ نمبر 139، 140، 158، 165 اور 193 کے اندر یہی مختلف روایات موجود ہیں۔ ایک روایت 10,000 کی ہے، اور ایک روایت جو ہے وہ 12,000 کی ہے، ایک روایت 15,000 کی ہے، اور صفحہ نمبر 193 میں امام محمد باقر رحمہ اللہ سے 1300 کی روایت موجود ہے۔ تو گویا کہ شیعہ کتب کے مطابق اور شیعہ محدثین کے مطابق
جو تعداد تھی ان کے مصنفین کے مطابق زیادہ سے زیادہ 15,000 کی تعداد تھی، جبکہ شیعہ ذاکرین 1.25 کی بات کرتے ہیں تو وہ ان کی اپنی کتب سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو ارشاد فرمایا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے، تو اب سوال یہ ہے کہ اس مقام پر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ علیہ السلام نے یہ الفاظ اس موقع پر پیش کیوں فرمائے؟ آپ علیہ السلام یہ بات جو ہے آپ علیہ السلام نے کیوں فرمائی؟ تو اس سلسلے میں یعنی کہ اس حدیث کا شان ورود کیا ہے، سبب ورود کیا ہے؟ جس طرح قرآن کی آیات کا شان نزول ہوتا ہے تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا شان ورود ہوتا ہے۔ تو شان ورود کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں بخاری شریف، یہ صحیح بخاری صفحہ نمبر حدیث نمبر 4350 یہاں پہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح مسند احمد ابن حنبل میں 11,408 نمبر، اسی طرح امام بہقی کی دلائل النبوہ اس میں 2,119 نمبر، جامع ترمذی کی 3,712 نمبر، شرح اصول اعتقاد اہل سنہ امام الحلقائی رحمہ اللہ کی 2,640 اور المستدرک علی الصحیحین کی 4,712 نمبر کے اندر اس حدیث کا شان ورود موجود ہے اس روایت کے ساتھ۔ اور شیعہ کتب میں یہی بہار الانوار کی جلد نمبر 37 اس کی صفحہ نمبر 220 اور 221 کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح جلد نمبر 33 بہار الانوار کی اس کے صفحہ نمبر 218 میں موجود ہے، اور کشف الغمہ فی معرفت الائمہ یہ علامہ اربلی کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 288 اور 289 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ شان ورود روایت کا کیا ہے کہ اور شیعہ سنی اس بات پر متفق بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج پر روانہ ہونے سے پہلے آپ علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیگر کئی صحابہ کے ساتھ یمن میں خمس کی وصولی کے لیے بھیجا تھا، کیونکہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پیغام آیا تھا کہ یمن میں جو مال غنیمت ہے اس کا خمس وصول کرنے کے لیے کسی بندے کو بھیج دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند صحابہ کے ساتھ بھیجا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے خمس وصول کیا۔ اس دوران صحابہ کرام میں سے حضرت بریدہ بن حسیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے شکایت ہوئی۔ شکایت یہ ہوئی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے خمس وصول کرنے کے بعد خمس میں سے جو ہے تصرف فرمایا، اور سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پر غلط فہمی ہوئی۔ اپنی جگہ پہ ان کا اجتہاد ٹھیک تھا کہ خمس میں سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ خود استعمال فرما لیا، لیکن یہ ہے کہ چونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اہل البیت میں سے تھے اور خمس میں اہل البیت کا چونکہ حصہ تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا حق استعمال کیا، لیکن سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ کو یہ برا محسوس ہوا تو انہوں نے مکہ مکرمہ جب حج پہ تشریف لے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یہ شکایت پیش کر دی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا۔ اب اہل تشیع اس سے استدلال کرتے ہیں کہ من کنت مولا فعلی مولا، اس سے مراد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کی وصیت فرما رہے تھے، تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعتاً خلافت کی بات کرنی تھی اور وصیت فرمانی تھی تو اس حوالے سے آپ علیہ السلام کے لیے بہترین موقع پھر یہ غدیر خم میں جہاں چند ہزار صحابہ کرام موجود ہے، یہاں کہنے کے بجائے عرفات کا میدان جہاں پر تمام صحابہ کرام موجود تھے آپ علیہ السلام وہاں پہ ارشاد فرماتے، لیکن آپ علیہ السلام نے وہاں پہ ارشاد نہیں فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے یہاں پر تو یہ پتہ چلا کہ یہ خاص ایک واقعے کی تناظر میں تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الست باولاکم، کیا میں تمہیں سب سے زیادہ محبوب نہیں ہوں؟ سارے صحابہ کرام نے عرض کیا قالوا بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ہمیں سب سے محبوب ہیں، سب سے اولا ہیں۔ تو فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جو مجھ کو محبوب رکھتا ہے وہ علی کو محبوب رکھے۔ یہ جو مولا کا معنی ہے یہاں پر یہ محبوب کا معنی ہے۔ مولا کے اگر لغت کے اعتبار سے دیکھی جائے تو اہل لغت میں 30 معانی مولا کے لکھے ہیں۔ آقا، مولا کا مطلب آقا، مولا کا مطلب غلام، مولا کا مطلب پروردگار، مولا کا معنی
मोतिक आजाद करने वाला, मौला का मतलब मोतक आजाद किया हुआ, मौला का मतलब भांजा, मौला का मतलब भतीजा, इसी तरह कई मानी, मौला का मतलब दोस्त, मौला का मतलब महबूब। तो इस तरह कई मानी जो है मौला के जो है बयान किए हैं। तो यहां पर क्या माना बनता है, तो इसका माना महबूब है, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी और हदीस का करीना भी, क्योंकि एक तो शान वुरूद को देखा जाए तो उससे भी ये पता चलता है, और फिर अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर फरमाया भी है कि मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु, कि जो मुझको महबूब रखता है यानी मुझसे मोहब्बत करता है तो वो अली से भी मोहब्बत करे, अली को भी महबूब रखे। तो साथ आप अलैहिस्सलाम ने दुआ दी, अल्लाहुम्मा वाली वालाहु वआदि मन आदाहु, ए अल्लाह जो अली से मोहब्बत करे तो उससे मोहब्बत कर, और जो अली से दुश्मनी करे तो उससे दुश्मनी कर। तो अगला जो अल्फाज है वो करीने बादिया जो है बता रहा है कि यहाँ मौला का माना महबूब है, क्योंकि इसके मद्दे मुकाबिल अदावत को लाया गया। तो अदावत जो है मोहब्बत के मद्दे मुकाबिल होती है, तो गोया कि मौला का माना दोस्ती, मौला का माना दोस्त, मौला का माना महबूब, और मौला का माना जो है जिससे मोहब्बत की जाए, जिससे दोस्ती रखी जाए। और इसके मद्दे मुकाबिल ये फरमाया कि जो अली से मोहब्बत ना करे, तो यानी कि जो अली से दुश्मनी रखे तो उससे दुश्मनी रख। तो गोया कि मोहब्बत के माने में दुश्मनी, मोहब्बत के मद्दे मुकाबिल और तजाद में जो है दुश्मनी को लाया गया, अदावत को लाया गया। तो यहाँ पर इस हदीस का ये शान वरूद और इस वाक़े के तहत आप अलैहिस्सलाम ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला की शान को बयान फरमाया, और फरमाया कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो मुझसे मोहब्बत करता है वो अली से मोहब्बत करे, और फरमाया कि अल्लाह जो अली से मोहब्बत करे तो उससे मोहब्बत कर, जो अली से दुश्मनी करे तो उससे दुश्मनी रख। तो यहाँ पर सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला की शान को खास तौर पर बयान फरमाया गया है, लेकिन इससे खलीफा बिला फसल का माना कतअन बिला शुबा ला शक किसी सूरत में साबित नहीं हो रहा, और खलीफा बिला फसल का कोई माना मौला का है भी नहीं। अगर खलीफा बिला फसल इसका माना करें तो सूरत तहरीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर। तो यहाँ पर अगर खलीफा बिला फसल का माना करें तो अल्लाह मौला है, जिब्रील मौला है, नेक मोमिनीन मौला है, और इसी तरह मलाइका जो है वो मौला है। तो इससे जो है वो सारे खलीफा बिला फसल आते हैं। खलीफा बिला फसल का माना तो मौला के मुख्तलिफ मानी, लेकिन उनमें खलीफा बिला फसल का माना कहीं भी नहीं है। यहाँ हदीस मुबारका में मौला का माना महबूब, मौला का माना दोस्त है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है दीन मतीन की समझ और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक।